کہا، دھونے کو کہا، صاف ستھرا رکھنے کو کہا، ہم اسی طرح صاف ستھرا رکھنے کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ پروردگار ہمارے ان خدمات پر بھی عبادت کا ثواب دے گا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد پر جب بندہ اترے گا، وایاک نستعین، اگر تو عبادت سمجھ کر کسب حلال کرے گا، عبادت سمجھ کر ذکر و اذکار کرے گا، عبادت سمجھ کر دعائیں کرے گا، عبادت سمجھ کر صاف ستھرا گھر کو رکھے گا، عبادت سمجھ کر تو اپنے گھر کے تمام حقوق ادا کرے گا، اور لیڈیز اور خواتین اپنے تمام اگر حقوق جو کچھ بھی اللہ نے گھر کو صاف ستھرا اور پاک و پوتر ماحول میں رکھنے کا حکم دیا، اس کے مطابق اگر ہم گھر کو رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھولتے اور کھلتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا پاکی رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، صفائی رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تمل میں تو ایک مشہور مقولہ ہے، ستم سور پوڑو، ستم سور پوڑو، کیا مطلب؟ اگر پاک صاف رہو گے تو رزق اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے رزق کے، بلکہ صفائی رزق دیتی ہے، پاکی رزق دیتی ہے، طہارت رزق دیتی ہے، یوں سمجھو۔ اس لیے فرمایا کہ طہارت یہ آدھا ایمان ہے، اور طہارت بھی عبادت ہے، حیا بھی عبادت ہے، برقع بھی عبادت ہے، شرم بھی عبادت ہے، خدمت بھی عبادت ہے، بچوں کی تربیت بھی عبادت، بچوں کی پاکی صفائی بھی عبادت، بچوں کو صاف ستھرے رکھنا عبادت، الف با تا سکھانا عبادت، دعائیں سکھانا عبادت، آداب سکھانا عبادت، کپڑے مسنون لباس بچوں کو پہنانا یہ بھی عبادت ہے، اور بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا، شفقت کرنا یہ بھی عبادت۔ ایک صحابی دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیار کر رہے تھے بچوں کو، تو انہوں نے کہا کہ سرکار آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا حضور میرے اتنے بچے ہیں، میں کبھی پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے شفقت اور رحمت کو اٹھا لیا، چھین لیا، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ جب کسی کے شفقت اور رحمت چھین لیتے ہیں، اس کے اندر سے پیار و محبت کو ختم فرما دیتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایاک نعبد کہا، ہر چیز کو اللہ سے کو ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، جس وقت اس بات کو عزم کر لیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا جاگنا، ہمارا سونا، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت زندگی کے ہر لمحے کی عبادت بنا دے گا، اور اس عبادت بنانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح پکڑنا، مصلی پر سوار ہونا کوئی ضروری نہیں۔ عبادت کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ مطیع اور فرما بردار بن جائے، اللہ اس پر بھی مکمل عبادت کا ثواب دے گی۔ اسی لیے کیا کہا گیا، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو پیار اور محبت سے دیکھ لے، اس پر بھی حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس پر بھی حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی بھی دنیا کے مذہب میں دیکھنا عبادت نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ ماں کو دیکھنا عبادت اسلام میں، باپ کو دیکھنا عبادت اسلام میں، بیوی کو دیکھنا عبادت اسلام میں، شوہر کو دیکھنا عبادت اسلام میں، بچوں کو دیکھنا عبادت اسلام میں۔ بھئی عبادت تو اس کا مطلب کیا گھر لے کر ہی بیٹھ جانا نہیں، کیوں دیکھنا؟ اس لیے دیکھنا کہ اللہ تو نے حلال دیکھنے کا حکم دیا، حرام دیکھنے سے منع کیا۔ جیسے حرام دیکھنا، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیا حضور نافرمانی پر، کیا فرما برداری پر، شادی پر ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا اگر شادی کے بعد حلال طریقے سے بیوی کو دیکھنے پر ثواب اس لیے ملتا ہے، اگر شادی کے بغیر تم اسی بیوی کو، اسی عورت کو دیکھو تو حرام ہے کہ نہیں؟ تو حرام جب نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، شادی کے بعد محرم کو دیکھنا حلال ہے، اور حلال پر اللہ ثواب دے گا، حلال پر اللہ ثواب دے گا۔ تو اسی طریقے سے محترم خواتین، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنائی، صرف نماز، روزہ، ذکر، تلاوت عبادت نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک میں آپ لوگوں کی سب سے بڑی عبادت خدمت۔ آپ ماشاءاللہ سحری بناتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، آپ کی بہت بڑی محنت رمضان المبارک میں آگ کی تپش کو، آگ کی گرمی کو برداشت کرتی ہیں،
روزے کے وقت میں عصر کے بعد سب لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ اسی وقت میں شباب کی خدمت میں لگی رہتی ہیں. آپ کی اس خدمت پر اللہ دعا کرنے والوں سے بھی زیادہ اجر دے گا. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب بھی کوئی خاتون خدمت کے لیے چولہے کھٹری میں جائے تو اس وقت میں یہ سوچ لیں، اے پروردگار، آج میں آگ کی تپش کو، آگ کی گرمی کو برداشت کر رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے تو مجھے خلاصی عطا فرما دے. اللہ خلاصی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. تو اس لیے خواتین ہمیشہ گلا کرتی رہتی ہیں، کیا رمضان مبارک کا مہینہ نہ قرآن پڑھ سکی نہ ذکر کر سکی. ارے بھائی تم کھانا پکاتے پکاتے منہ میں ادھر ادھر باتیں کرے بغیر قرآن پڑھتے ہوئے کھانا پکاؤ، ذکر کرتے ہوئے کھانا پکاؤ، فکر کرتے ہوئے کھانا پکاؤ. نیت کرو، یا اللہ جتنے لوگ میرے دسترخوان پر افطاری کریں گے سب کو افطاری کرانے کا مجھے ثواب عنایت فرما. اللہ ضرور عنایت فرماتا ہے. ایک بزرگ ہمارے اپنے گھر میں جب کھانا کھاتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. بیوی نے پوچھا، یہ کیا مہمانوں کا گھر ہے، آپ اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا، بیگم میں مہمانوں کے گھر میں مہمانوں کو دعا دیتا ہوں، اپنے گھر میں تجھے دعا دیتا ہوں، تیرے لیے دعا کرتا ہوں. یا اللہ، اس میری بیوی نے چاول کو کھانا بنا کر کھلا رہی ہے، کچے کو پکا کر کھلا رہی ہے، آگ کی تپش میں یہ تڑپ کر اپنی گرمی برداشت کرتے ہوئے. کتنی عورتیں ہیں جو اپنے ہاتھ میں داغ لگا لیتی ہیں، آگ کی داغ لگا لیتی ہیں، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. کوئی معمولی چیز نہیں. فرمایا بزرگ نے، تو اس لیے میں دعا دیتا ہوں، اطعم من اطعمنا، یا اللہ جو مجھے کھلا رہی ہے ہمیشہ تو اس کا رزق کا دروازہ کھولے رکھ، کبھی میری بیوی بھوکی نہ رہے، پریشان نہ رہے. واسقی من سقانا، یہ مجھے پانی پلا رہی ہے، ہمیشہ تو اس کے پیاس کو بجھانے کا فیصلہ کیا کر. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عبادت ایاک نعبد ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ ایاک نستعین افطاری کے وقت میں ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ بھی علماء نے فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد ایاک نعبد عبادت ہے، وہ ایاک نستعین افطاری کی دعائیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی، سننے کی، اور اس جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، بس آخری ایک ہفتہ ہمارے سامنے رہ گیا. ہاں، وہ ہفتے کے بعد جو آگے کے جو ہفتے ملیں گے وہ سب انشاءاللہ رمضان مبارک کے ہمیں نصیب ہوں گے. تو ہم لوگ اس کی قدر کریں، اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، ناقدری صفات فرمائے. رمضان مبارک میں اعتکاف کی بھی نیت کریں، تلاوت کی نیت کریں، ذکر و اذکار کی نیت کریں، اور قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں. اور رمضان میں کثرت کے ساتھ خواتین کو لے کر قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آیا کریں. انشاءاللہ مسائل بھی اس میں بتائے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں صدیوں کو عمل کی